تو مسٹر شکیل قادر خان صاحب، آپ اپنے پہلے جو آپ کا امتحان تھا، جو آپ نے نگران سیٹ اپ میں یہ ڈی سی لگانے تھے، یہ کمشنر لگانے تھے، اس میں آپ ناکام ہو چکے ہیں۔ یہاں پہ حبیب الرحمان جاموٹ جیسے فیلڈ کے آئیڈیل افسر موجود ہیں، یہاں پہ اور بہت اچھے جو بھی آپ دیکھو گے، پاس گروپ والا یا بی سی ایس والا جو بیچارہ سیکریٹریٹ میں عرصہ دراز سے ہے، تو اس کا مطلب ہے وہ ایماندار ہے، وہ ان ایم پی ایس کا ٹاؤٹ نہیں بنا، اس وجہ سے وہ سیکریٹریٹ میں بیٹھا ہوا ہے۔ شکیل قادر خان صاحب سیکٹری ایس این جی ڈی، اے سی ایس ہوم، اے سی ایس پی این ڈی، یہ جو حافظ باسط صاحب ہیں، حافظ باسط صاحب بلوچستان کی بیوروکریسی کے فیض امید ہیں، لے ڈوبیں گے اس بیوروکریسی میں، یہ جو ہے نا یہ بچ جاتے ہیں انشاءاللہ۔ ابھی جو سکینڈل آنے والا ہے اس میں انشاءاللہ ان کو بچنے کا جو ہے نا کوئی راستہ نہیں ملے گا۔ اور دوسرا ایک سرٹیفائڈ کرپٹ ابھی اے سی ایس ہوم اور سیکٹری ایس این جی ڈی بننے کی کوشش کر رہا ہے، تو خدارا بہت لوٹا ہے اس نے سی ایم ہاؤس میں، اس کو ایسی پوسٹنگیں دے کے مزید تباہ نہ کرو ان اداروں کو۔ طارق قمر بلوچ یہ تو اتنا کرپٹ ہے، اس نے جو یہ بھرتیاں کی ہیں، کورٹ نے اس کو جو ہے نا توہین عدالت کی وہ کی ہے۔ ایسے شخص کو آپ جو ہے نا کمشنر بنا کے بھیج رہے ہیں اور وہ شفاف الیکشن کرے گا، جو 4 سکیل کی ملازمت میرٹ پہ نہیں دے سکا، وہ آپ کو جو ہے نا پورا ڈویژن میرٹ پہ جو ہے نا الیکشن کروا دے گا، تو یہ میرے خیال میں عقل والوں کے لیے بہت بڑی نشانیاں ہیں۔ محمد عارف خان زرکون، یہ تعیناتی جو ہے نا عارف خان زرکون گزارے لائق والے ہیں، لیکن خزدار بہت ٹف سٹیشن ہے، بہت ٹف سٹیشن ہے۔ ایک تو بڑا ہے، دوسرا اس میں اتنی جنگیں ہیں، اور نواب سردار جس طرح سردار اختر جان مینگل صاحب ہو گئے، پھر میر شفیق مینگل ہے، پھر نواب ثناء اللہ خان ظاہری صاحب، پھر اس کے بعد یہ اتنا ٹف سٹیشن ہے۔ یہاں پہ ایسا بندہ وہ لے کے جاؤ جو بڑا، ایک تو اس کمشنر بھی اس کلات ڈویژن کا بڑا سخت بندہ لے کے جاؤ کہ وہ ہو نرس کا وہ کرنے والا ہو، اور ساتھ ساتھ جو دوسرا لے کے جاؤ ڈی سی تو کوئی ایسا لے کے جاؤ جو کوئی کانٹے دار مقابلہ کرے۔ ہمارے منہ سے جو نکلے وہی صداقت ہے، ہمارے منہ میں تمہاری زبان تھوڑی ہے۔ السلام علیکم، پاکستان امیج میں خوش آمدید۔ پروگرام نعرہ حق کے ساتھ میں ہوں مقبول جعفر۔ میں نے پہلے بھی خبر دی تھی کہ جو نگران سیٹ اپ میں جو ڈی سی بنائے جا رہے ہیں یہ کس کس لابی کے ہیں، اور یہ لگ رہے ہیں، اور آپ یہ دیکھیں کہ وہ وہی لگے جو میں نے کہا۔ بلوچستان میں نئے نگران چیف سیکرٹری جو آئے ہیں شکیل قادر خان صاحب، ان کو پہلا یہ دھچکا ہے جو ان کو سیکرٹری ایس این جی ڈی کی جانب سے دیا گیا ہے۔ کیونکہ ان کو آئے ہوئے کچھ ٹائم ہوا ہے۔ اب ہم یہ سمجھے کہ جتنی ریپوٹیشن ہے شکیل قادر خان صاحب کی تو وہ دیکھیں گے، لیکن نہیں، اکا دکا مقتدر حلقے اور سیکریٹری ایس این جی ڈی اور ان کے ہم نواؤں نے وہاں پہ لوگوں کو تعینات کیا ہے، جو خبر میں پہلے ہی بریک کر چکا تھا کہ یہ یہاں لگ رہا ہے، یہ یہاں لگ رہا ہے، کیوں لگ رہا ہے، لیکن وہ چیز لاکھوں میں گئی ہوئی ہے، لیکن کوئی اثر ہی نہیں ہے۔ لگتا ہے کہ اب آنکھیں بند کر رکھی ہیں ادارے نے، کہ ایک چیز پہلے آپ کو واضح کی جا رہی ہے کہ بھائی یہ ہو رہا ہے، لیکن آپ کہتے ہو بھائی نہیں، یہ سب ملے ہوئے ہو یا چاہ رہے ہو کہ شفاف الیکشن نہ ہو، 2 نمبری ہو، جس طرح بلوچستان میں کرپشن 2 نمبری ٹھگ بڑے عہدوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، اس طرح یہاں کا جو الیکشن ہے یہ بھی حسب معمول فراڈی ہو۔ تو خدارا اس چیز پہ آپ تھوڑا نظر ثانی کریں۔ میں نے کیا خبر دی تھی؟ میں نے خبر دی تھی کہ ڈی سی گوادر کے لیے 2 بادینیوں میں ٹکراؤ ہے، اور جو ایک ہے جس پہ وہ یہاں پہ کوئٹہ میں ڈی سی تھے اورنگزیب بادینی صاحب، اس وقت بلٹ پروف گاڑی جل گئی تھی تو ان پر کوئی تحقیقات ہوئی تھی، ابھی تک وہ چل رہی ہیں، کوئی انکوائری مکمل نہیں ہوئی ہے۔
تو پھر ان کو اسی طریقے سے اگلا گریڈ میں باقی جو ان کے کولیگ تھے وہ انہوں نے ایم سی بھی کی، انہوں نے نہیں کی، وہ چیز اٹکی ہوئی ہے. پھر انہوں نے چیف سیکرٹری کے ساتھ یہ لگے رہے، پھر اس کے بعد اسلام آباد بھی یہ سال رہے ہیں غالباً. تو تعلق اچھا تھا. اس بیس پر آج کل جو ڈسٹرکٹ کیچ ہے اس کی پوسٹنگ سب سے اچھی ہے، کیونکہ وہاں پہ پٹرول ڈیزل ہے. تو بڑے بڑے اچھے لوگوں کو بھی اس ڈسٹرکٹ نے خراب کر دیا ہے. پیسوں کا اتنا زیادہ لین دین ہے یہاں پہ کہ بڑے اچھے اچھے ڈی سی یہاں پہ آ کے نا وہ ہو گئے. تو اچھا اسٹیشن تھا، بادینی صاحب سفارش کروا کے وہاں چلے گئے. تو اب کیا ہوا کہ وہ وہاں پر تھے، کچھ تھوڑا ہی سا ٹائم ہوا ہے. اب کیا ہوا کہ ان کی خواہش بنی کہ بھائی میں نے ساتھ والے ڈسٹرکٹ گوادر میں جانا ہے. پھر ایک اور بادینی کوئی مقتدر حلقوں سے تھے غالباً، تو ان کی طرف سفارش تھوڑی ان کے کام آئی. تو میر اللہ بادینی کی بھی ان سے سلام دعا تھی کہ یار مجھے وہاں لے جاؤ. کیپٹن ریٹائر میر اللہ بادینی کی ریپوٹیشن بھی بہت اچھی ہے. ڈسٹرکٹ کلات کے ڈی سی رہے ہیں، کافی ٹف ٹائم دیا ہے. ایک اچھی ان کی شہرت ہے، اس وجہ سے ان بیچارے کو کہیں ڈی سی بننے ہی نہیں دیا جا رہا. کیونکہ وہ تھوڑا سا ٹف ٹائم دیتے ہیں، تھوڑا بہت ابھی نئے ہیں، مالی معاملات میں اتنے برے نہیں ہیں. اس وجہ سے ان کو یہ جو بڑے بی سی ایس والے بڑے گلہ کرتے ہیں. تو جو اچھا ایماندار افسر ہوتا ہے نا یہ پاس کا یا بی سی ایس کا، وہ بیچارہ پھر سیکریٹریٹ میں ہی بٹھا دیا جاتا ہے، جس کی واضح مثال میر اللہ بادینی کی ہے. تو میر اللہ بادینی بیچارہ کمزور پڑ گیا، اس کو گوادر تو چھوڑو کوئی بھی ڈسٹرکٹ نہیں دیا گیا. تو یہ تھی. دوسری خبر میری تھی کہ ایک شخص ہے جس کے بیچ میٹ کمشنر بنے ہوئے ہیں، لیکن وہ چاغی میں ڈی سی بننا چاہتا ہے. وہ کون ہے؟ وہ طفیل بلوچ ہے، جو ڈی جی لیویز تھا اور 2 نمبر بھرتیاں کی. اس کے خلاف فوجدار والے بیچارے پیدل مارچ کر کے آئے، لیکن کچھ بھی نہیں ہوا ان بیچاروں کا. پھر کل یہ نوجوان جب پہاڑوں پہ جائیں گے یا کہیں جائیں گے، پھر ہمارے لوگ کہیں گے کہ یار یہ تو وہ ہیں، یہ تو دہشت گرد ہیں، انہوں نے یہ کیا ہے. تو لیویز کی پوسٹوں پر تو آپ نے اس افلاطون ان جیسوں کو بٹھایا ہوا تھا، تو کیا ہوگا؟ اب 19ویں گریڈ میں اس کا جو ابھی والا تھا یہ لورلائڈ ڈویژن کا کمشنر، یہ اور یہ دونوں 19 گریڈ میں ہیں. وہ ابھی کمشنر ہے، یہ 19ویں گریڈ میں ہے. یہ کمشنر نہیں بننا چاہتا، کیوں؟ کمشنری میں مال نہیں ہے. اب یہ ڈی سی چاغی بنا ہے، بارڈر ایریا ہے وہاں، صادق سنجرانی باقی ساری سمگلنگ تو وہاں سے ہوتی ہے. تو اب اس نے مال کمانا ہے، تو اس نے کہا کہ بھائی مجھے چاغی کا ہی ڈی سی بننا ہے. ایک وہ محبوب ہے جو 19ویں گریڈ میں گیا، پاس گروپ کا ہے، ایک اچھی شہرت یافتہ بندہ ہے، تو اس کو ادھر لگا دیا گیا. اس موصوف کو کیونکہ مال کمانا ہے تو یہ، اور کہاں سے کمانا ہے؟ چاغی سے ہی کمانا ہے. میں نے چاغی کا کہا وہیں ہی لگا دیا گیا. کچھ تو شرم کرتے، کوئی ادھر ادھر تو رد و بدل کرتے، لیکن نہیں کیا گیا. اب اورنگزیب بادینی صاحب کامیاب ہو گئے، گوادر کا وہ لے لیا. پھر انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا مجھے میری ٹیم دو. یہ خبر پہلے میں نے بریک کی، میں نے کہا وہ بعد میں بریک کروں گا. اس نے بھی کہا، اور کمشنر کوئٹہ جو آ رہے ہیں، کون آ رہے ہیں اس کا بھی بتاتا ہوں. اس نے کہا مجھے جب یہ یہاں پہ تھے ڈی سی کوئٹہ، تو حمیرہ بلوچ یہاں پہ تھیں، وہ اے سی، اور ندا کاظمی صاحبہ تھیں. تو ندا کاظمی صاحبہ سے اورنگزیب بادینی صاحب کی پشین میں بھی یہ ساتھ کام کر چکے تھے، کوئی نہیں بنتی تھی، پتہ نہیں ان کا کیا جھگڑا ہے مجھے نہیں. پھر کوئٹہ میں بھی وہ ڈی سی تھا، یہ اے سی تھی. تو ندا کاظمی سے پتہ نہیں اس کا کیا جھگڑا تھا، جو بھی ان کے مسئلے تھے، لیکن اس کو اتنا ہرٹ کیا گیا. اور میں بڑا شرمندہ ہوتا ہوں بینگ اے سٹیزن آف دس پروونس، کہ وہ بہت ایکٹیو تھی ہر چیز میں، چھاپے مارنا، کچھ لوگوں میں ڈر ہوتا تھا یہ وہ. لیکن اورنگزیب بادینی صاحب نے اس کو اتنا ٹف ٹائم دیا کہ اس نے خود کہا بھائی مجھ سے یہ کوئٹہ کی جو اے سی شپ ہے یہ لے لو. پھر اب فوڈ میں ہوتی ہے، کوئی اکیڈمی بھی چھوٹی کھولی ہوئی ہے، سائڈ لینڈ. ہم ایسے لوگوں کے جو ہے نا حوصلے پست کرتے ہیں. دوسری جانب کہہ رہا ہے کہ بھائی حمیرہ بلوچ کے ساتھ میں کام کر چکا ہوں اور یہ آئے. اور حمیرہ بلوچ صاحبہ ماشاءاللہ سے وہ بنی ہوئی ہیں، ڈی جی خان سے تعلق ہے، اور ماشاءاللہ سے میرے ہی ڈسٹرکٹس اور میرے ہی یونین کونسل سے جعلی ڈومیسائل بنوا کے یہ صاحبہ جو ہے نا 18 میں جو ہے نا ڈی سی بننے والی ہے. کرو
اب کہاں جائے یہ والے؟ اب جس بیچارہ جو اس کے پیچھے صحیح حقدار تھا وہ آج تک رول رہا ہے، اور یہ صاحبہ جو ہے نا جعلی ڈومیسائل پہ اب پسنی کی جو ہے نا وہ بن گئی ہیں ایسی، حالانکہ 18 میں تھی، کیونکہ اورنگزیب بادینی صاحب کی یہ فرمائش تھی کہ بھائی مجھے جو ہے نا اپنی ٹیم میں حمیرہ بلوچ صاحبہ چاہیے، تو حمیرہ بلوچ کو 18 میں واحد اے سی، جس طرح ادھر سے وہ کیا گیا طفیل بلوچ کو ادھر بنا دیا گیا، پھر حمیرہ کو ادھر سے ادھر وہ کر دیا۔ یہاں پہ یوں ہے نا، جعلی ڈومیسائل بنوانا ہے تو جو دوسرا آئے گا خیبر پختونخوا سے یا افغانستان سے، تو وہ پھر اگر پشتون ہوگا تو درانی بن جائے گا یا خلجی بن جائے گا، اگر ادھر سے کوئی ہو گیا پنجاب سے جعلی ڈومیسائل والا تو وہ یہاں آ کے جو ہے نا نام کے ساتھ بلوچ لکھ دے گا، بس خوش ہیں، پھر پورا بلوچ پیچھے ہے کہ بھائی بلوچ ہے، پھر پورا پٹھان پیچھے ہے بھائی پٹھان۔ ایسے ہی تو صوبے کی آپ لوگوں نے جو ہے نا وہ کی ہوئی ہے، اور یہ جعلی ڈومیسائل اب یہ ہو گیا کہ آپ کا نگران بھی ایک جو ہے نا وہ آیا ہے جعلی ڈومیسائل والا آیا ہوا ہے، اس نے اپنے نام کے ساتھ بس بلوچ اٹیچ کروا دیا ہے، بس ہمارے لوگ مطمئن ہیں کہ بھائی چاہے جعلی بھی ہے تو بلوچ۔ بس اس طریقے سے آپ نے اس صوبے کی جو ہے نا ترقی پھر دیکھ لی، پہلے وہ چھوٹی چھوٹی پوسٹوں پر تھے، اب ڈی سی بھی یہ آ رہے ہیں، وزیر بھی یہ آ رہے ہیں، بس تم لوگوں کے لیے کیا بچتا ہے وہ آپ بہتر جانتے ہو، یہ حساب ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں انہوں نے کیا کیا ہے، انہوں نے صرف کچھ نام اچھے دیے اور کچھ نام اچھے دے کے انہوں نے کہا کہ ہم نے تو بڑی وہ کیا ہے۔ یہ میں شکیل قادر صاحب جو چیف سیکرٹری ہیں، اچھی شہرت والے ہیں اور بڑے بولڈ افسر مانے جاتے ہیں، ان سے میری گزارش ہے کہ خدارا ریوزٹ کریں اس لسٹ کو، یہ پہلے سے ڈن تھی، یہ پہلے سے ڈیلیں تھیں، اس کو ریوزٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ اور بہت سارے ایسے ہیں جو یہ فیلڈ کے قابل نہیں ہیں، انہوں نے بڑے مسئلے بنائے ہیں، خدارا اس الیکشن کو الیکشن ہونے سے پہلے متنازع نہ بناؤ۔ اور ابھی یہ لسٹ گئی ہوئی ہے، الیکشن کمیشن کی اجازت سے ان کا ٹرانسفر ہونا ہے، تو چیف الیکشن کمشنر جو ہے سکندر سلطان راجہ صاحب، آپ سے گزارش ہے کہ خدارا اس لسٹ کو اپروو نہ کریں، ان میں اکثر نام متنازع ہیں، کرپٹ ہیں، ان کی آپ انٹیلیجنس سے رپورٹیں لے لیں، یہ اس قابل نہیں ہے کہ اتنے ہارڈ ایریاز میں جا کے یہ مسئلے بنائیں گے، یہ متنازع بنائیں گے، یہ بہت ہی بری شہرت رکھنے والے ہیں ان میں سے بہت سارے۔ ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہو کیا رہا ہے۔ ابھی ڈی سیوں سے جانے سے پہلے سب سے پہلے آتا ہوں، آپ کو بتا دوں ذرا، میں کمشنری سے جاتا ہوں اور ان ایک ایک کا جن جن کا پتہ ہے، آج تک ہم نے اپنے کیریئر میں کسی شریف کو خدا کی ذات گواہ ہے کبھی نہیں کہا۔ کوئی کم کرپٹ بھی تھا سماج کے مطابق تو ہم نے، جو کرپٹ تھے، جن کی عادت کرپٹ ہے، جو نوچ رہے ہیں سرزمین کو، ان کو پھر ہم نے چاہے جتنا بھی وہ زور بازو والا تھا، چاہے مقتدر حلقے بھی اس کی پشت پناہی کر رہے تھے، تو الحمدللہ ہم نے اس کو جو ہمارے اس سے ہو سکتا تھا ہم نے کیا۔ اب سب سے پہلے آتے ہیں کمشنر کوئٹہ ڈویژن، سہیل الرحمان صاحب ہیں، ان کو ہٹا کے جو پروپوز کیا گیا ہے حمزہ شفقات، جو ابھی پہلے ڈی سی اسلام آباد رہے، پاس گروپ کے ہیں، ابھی سیکرٹری انفارمیشن ہے۔ حمزہ شفقات کی شہرت بہت، ان کو جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں، 5th جنریشن والے ہیں، تو سوشل میڈیا پہ کافی ایکٹیو رہتے ہیں، یہ کافی عرصے سے کوشش کر رہے تھے کمشنر کوئٹہ آنے کی، تو ابھی ان کی یہ خواہش پوری ہو گئی ہے۔ تو بلوچستان میں آ کے لوگوں میں کچھ پیسوں بنانے کی خواہش بھی ہوتی ہے، تو دیکھنا پڑے گا۔ اب کمشنر یہ آ رہے ہیں، انہوں نے بھی جس طرح میں نے کہا اورنگزیب آدینی نے کہا کہ مجھے ٹیم چاہیے اپنی، حمزہ شفقات نے بھی کہا کہ مجھے اپنی ٹیم چاہیے۔ کس کا نام دیا؟ فلائٹ لیفٹیننٹ سعد بن اسد صاحب، یہ پہلے ان کے ساتھ کام کر چکے ہیں، یہ ہفتہ ہوا ہے کہ انہوں نے رپورٹ کیا ہے، پاس گروپ کے ہیں یہاں پہ، اور اس کو ابھی تک پتہ ہی نہیں ہے بلوچستان کا، اور ان کو ڈی سی کیپٹل کوئٹہ کا لگا دیا گیا ہے۔ تو آپ سمجھیں کہ یہ کتنا وہ ہیں کہ وہ چاہ رہے ہیں مجھے بھائی یہ دو، تو دے رہے ہیں۔ سیکٹری SNGD صاحب جو ہے نا، بابر خان صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، بھائی تمہیں کیا چاہیے، کون سا ڈی سی چاہیے، کون سا ایسی چاہیے، بس تو بھائی چیف سیکرٹری کو پھر نکال ہی دو نا۔ شکیل قادر خان صاحب، اگر آپ اتنے کمزور ہیں،
اور اگر سب کچھ دوسروں نے کرنا ہے پھر میرے خیال میں آپ کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہم سمجھے آپ بڑے بولڈ افسر ہو, آپ کی ایک اچھی شہرت ہے, خاندانی, کوئی کہہ رہے ہیں والد صاحب بھی اس کے چیف سیکرٹری رہ چکے ہیں. تو یہ تو جو لسٹ ہے اس میں تو مجھے کہیں بھی آپ کی کوئی وہ نظر نہیں آ رہی کہ آپ نے دکھایا ہو. یہ تو سارے چہیتے لوگ آئے ہوئے ہیں اور سارے اکثریت تو کرپٹوں کی ہے. آپ ان کا ذرا ٹریک ریکارڈ تو دیکھیں, ان کی انکوائریاں تو دیکھیں. اب حمزہ شفقات کو بھائی ڈی سی بھی اپنا چاہیے, اور میں یہ نہیں کہتا کوئٹہ کا جو وہ ہے وہ آپ پاس گروپ کی لاؤ, اچھے افسر لاؤ, لیکن کم سے کم اس نے کوئی 1 سال تو بلوچستان میں پہلے گزارا ہو. بلوچستان کی ڈائنامکس بڑے جو ہے نا ڈیفرنٹ ہے, تو ان کو سمجھنے میں کم سے کم سال تو لگتا ہے. تو اس لیے یہ جو سعد بن اسد صاحب ہیں ان کو خدا رہا ہفتہ نہیں ہوا ہے, آپ اس کو کیپٹل کا جو ہے نا ڈی سی بنا رہے ہو. اتنا بڑا جو ہے نا ظلم نہ کرو اس صوبے کے ساتھ. اب کسی کی خواہش کے لیے پورا صوبہ اس کے حوالے کر رہے ہو, تو اس کو بھی اپنی ٹیم دی جا رہی ہے. دوسرا ہے کلاس ڈویژن کے جو ہے نا داؤد خان خلجی صاحب, اور ان کو ہٹا کے ان کی جگہ بشیر احمد بازئی صاحب کو لے کر جا رہے ہیں. یہ بھی کچھ عرصہ قبل پروموٹ ہوئے ہیں. اور کمشنر ذوب ڈویژن میں سعید احمد عمرانی کو جا کے جاوید انور شامانی لے گئے ہیں. کمشنر لولائی کے لیے جو ہے نا محمد گل, اور مسٹر محمد گل کو وہ کر کے بالاچ عزیز کو لے کے جا رہے ہیں. تو محمد گل تو 19ویں میں تھا, یہ کیسے 20 میں غلطی ہو گئی ہوگی ان سے. مکران ڈویژن میں سید فیصل احمد کو ہٹا کے اس کی جگہ سعید احمد عمرانی کو لا رہے ہیں. یہ عمرانی صاحب پہلے بھی وہاں سرو کر چکے ہیں. تو مکران ڈویژن بڑا ہارڈ اسٹیشن ہے, اس پہ کوئی سخت افسر جانا چاہیے. عمرانی سے میں کوئی اتنا مطمئن نہیں ہوں. اگر میں مطمئن نہیں ہوں تو مطلب میں گراؤنڈ کی بات کر رہا ہوں جو حقیقی لوگ بات کرتے ہیں. اور کمشنر رخشان ڈویژن طارق الرحمان صاحب ہیں, ان کی جگہ جا رہے ہیں شاہ عرفان احمد. شاہ عرفان احمد جو ہے نا یہ جام صاحب کے کافی خاصم خاص رہ چکے ہیں. یہ بھی اتنے, ان کو بھی ہٹا دیا گیا تھا, یہ بھی کوئی اتنے خاص وہ والے نہیں ہیں. بگزارا ہے, مطلب صحیح ہے, ریپوٹیشن کوئی اتنے کرپشن میں ان کا نام بہت لوور لیول پہ لا جاتا ہے, تو مطلب گزارا ہے ان کا. اب سبی ڈویژن کے جو کمشنر ہیں شاہد سلیم قریشی صاحب, ان کو ہٹا کے سید فیصل احمد کو لے کے آ رہے ہیں. سید جو فیصل صاحب ہیں یہ بہت مطلب پاس گروپ کی ہیں, اچھی شہرت ہے ان کی, لیکن ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ موجودہ جو نگران ہیں یہ والے اپنے علی مردان ڈومکی صاحب, ان کے ساتھ ان کا خاص یارانہ, یہ پہلے بھی سی بی ڈویژن میں رہے ہیں. تو یہ اچھے افسر ہیں, کوشش یہ کرنی چاہیے کہ سی بی میں نہ لگائیں. اخلاقی تقاضا یہ ہے کہ کہیں وہ مفاد کا داد کا ٹکراؤ نہ آئے. اچھے افسر ہیں, ان کو کہیں اور جگہ کو کریں. کمشنر نصیر آباد ڈویژن بشیر احمد بنگلزئی, یہ مطلب اپنے ایک اچھے افسر مانے جاتے ہیں. بشیر بنگلزئی بھی بہت کم پریشر لیتے ہیں. ان کی جگہ طارق قمر بلوچ کو جو ہے نا لے کر گئے ہیں. طارق قمر بلوچ یہ تو اتنا کرپٹ ہے, اس نے جو یہ بھرتیاں کی ہیں کورٹ نے اس کو جو ہے نا توہین عدالت کی وہ کی ہے. ایسے شخص کو آپ جو ہے نا کمشنر بنا کے بھیج رہے ہیں اور وہ شفاف الیکشن کرے گا. جو 4 سکیل کی ملازمت میرٹ پہ نہیں دے سکا وہ آپ کو جو ہے نا پورا ڈویژن میرٹ پہ جو ہے نا الیکشن کروا دے گا. تو یہ میرے خیال میں عقل والوں کے لیے بہت بڑی نشانیاں ہیں. اب آتے ہیں ڈپٹی کمشنرز پہ. ڈپٹی کمشنر کوئٹہ میں شہق بلوچ کو ہٹا کے فلائٹ لیفٹیننٹ سعد بن اسد جو ہفتہ ہوا ہے آئے ہیں, ان کو جو ہے نا کیپٹل کا وہ ڈی سی بنا دیا گیا ہے. ڈپٹی کمشنر پشین طارق جاوید کو ہٹا کے اس کی جگہ کیپٹن ریٹائرڈ جمیل احمد کو لے آیا ہے. جمیل کی بھی اچھی ریپوٹیشن ہے بائی دا وے, تو یہ بھی اچھی تعیناتی ہے. ڈپٹی کمشنر قلعہ عبداللہ جہانزیب شیخ کی کوئی اتنی اچھی شہرت نہیں ہے. اس کو زمرہ کا چکزئی لے کے گیا تھا, جونیئر بندہ ہے, بس خاصم خاص بن گیا ہے. ذاکر علی, تو ذاکر علی کے بارے میں وہ نہیں کرتا, جن کو میں اتنا نہیں جانتا, میں بغیر جانے کسی پر کوئی رائے کامنٹ نہیں کر سکتا. ڈپٹی کمشنر چمن اسماعیل ابراہیم ماشاءاللہ سے کافی یہ بھی ایکٹیو ہو چکے ہیں. چمن کافی ٹائم گزارا ہے, امید ہے پوری کسر پوری کر دی ہوگی. اس کی جگہ کیپٹن ریٹائرڈ راجہ اتھر عباس جو ڈی سی نوشکی تھے ان کو تعینات کیا گیا, ان کی بھی اچھی وہ ہے. ڈپٹی کمشنر کلات منیر احمد دورانی کو ہٹا کے عائشہ زہری کو لے گئے ہیں. لیٹس سی اپنی وہ اس کو کیسے ثابت کر پاتی ہیں. ڈپٹی کمشنر خزدار کیپٹن ریٹائرڈ جمیل احمد کو ہٹا کے محمد عارف خان زرکون, یہ تعیناتی جو ہے نا عارف خان زرکون
گزارے لائق والے ہیں، لیکن خوزدار بہت ٹف سٹیشن ہے، بہت ٹف سٹیشن ہے۔ ایک تو بڑا ہے، دوسرا اس میں اتنی جنگیں ہیں، اور نواب سردار جس طرح سردار اختر جان مینگل صاحب ہو گئے، پھر میر شفیق مینگل ہے، پھر نواب ثناء اللہ خان ظاہری صاحب، پھر اس کے بعد یہ اتنا ٹف سٹیشن ہے۔ یہاں پہ ایسا بندہ وہ لے کے جاؤ جو بڑا، ایک تو اس کمشنر بھی اس کلات ڈویژن کا بڑا سخت بندہ لے کے جاؤ کہ وہ ہو نروس کا وہ کرنے والا ہو، اور ساتھ ساتھ جو دوسرا لے کے جاؤ ڈی سی تو کوئی ایسا لے کے جاؤ جو کوئی کانٹے دار مقابلہ کرے۔ مجھے تو نہیں لگتا عارف زرقون میں شاید وہ چیز ہو، لیکن پھر بھی مجھے نہیں لگتا، پھر بھی آپ نظر ثانی کے وقت اس کو دیکھ لیں، یہ بہت ہارڈ سٹیشن ہے۔ ڈپٹی کمشنر لسبیلا یونس سنجرانی کو ہٹا کے نور محمد مندوخیل، یہ بھی صحیح تعیناتی ہے، گزارا ہے اس میں۔ ڈپٹی کمشنر مستون یاسر اقبال کی جگہ چلے گئے ہیں رزاق ساسولی، تو رزاق ساسولی نے بھی اپنا اچھا پہیہ وہ کر دیا، یہ بھی 19 میں گئے ہیں، تو اس کا مطلب ہے پیچھے اچھی وہ ہے۔ ساسولی یہ اس کے ساتھ کام کر چکا ہے، پہلے پنجگور میں رہا ہے۔ ڈپٹی کمشنر عوران محمد وارث کو ہٹا کے سعید دمڑ کو لے گئے ہیں۔ سعید دمڑ اپنے بیچ کا 2017 کا ٹاپر ہے، تو اس کی بھی کوئی خاص سفارش بیچارے کی نہیں تھی، تو اے ڈی سی بنا ہوا تھا، اس سے جونیئر اور کوٹے پہ آئے ہوئے جو ہے نا کہاں ڈی سی بنے ہوئے ہیں، تو یہ بڑی اچھی تعیناتی ہے، اور عوران جیسے ڈسٹرکٹ کے لیے تو دمڑ صاحب بڑی آئیڈیل چوائس ہیں۔ ڈپٹی کمشنر سوراب، اس میں حبیب اللہ کو ہٹا کے نجیب اللہ ترین کو لائے ہیں، یہ بھی پاس گروپ ہے، صحیح ہے۔ ڈپٹی کمشنر حب زاہد خان کو ہٹا کے منیر موسیانی صاحب بھی تھوڑے بہت ایکٹیو ہیں، لیکن اپنے کام کے علاوہ سارے کام کرتے ہیں۔ اور اسی طرح محبوب احمد، یہ 19 ان کا بھی ابھی وہ ہے، یہ اچھا وہ ہے، ان کو کنٹینیو کرنے دیا گیا ہے۔ ڈپٹی کمشنر لورالائی سبحان سلیم دشتی کو ہٹا کے سجاد اسلم کو لے کے گئے ہیں۔ ڈپٹی کمشنر مسخیل عظیم دمڑ کی جگہ ذوالفقار علی قرار کو لے گئے ہیں، یہ بھی بڑی اچھی تعیناتی ہے۔ ذوالفقار علی قرار جو ہے نا کیپٹن ریٹائر ہیں، کافی ہارڈ سٹیشن پہ کام کر چکے ہیں، یہ بھی صحیح ہے۔ ڈپٹی کمشنر بارخان عبدالحمید کو ہٹا کے فلائٹ لیفٹیننٹ بلال شبیر، یہ بھی اچھی تعیناتی ہے کیونکہ یہ ہلکا ہے۔ ذوالفقار علی قرار اور بلال شبیر دونوں ہی فورسز کے ریٹائرڈ بندے ہیں، تو یہ جو ہے نا ماشاءاللہ سے ایک طرف جمعیت ہے، دوسری طرف جو ہے نا سردار کھیدران ہے، تو اس سے مقابلہ کرنا بھی کوئی اتنا آسان کام نہیں ہوگا، تو یہاں سخت لوگ بھیجنا ضروری تھا۔ ڈپٹی کمشنر قلعہ سیف اللہ لیاقت علی کو ہٹا کے یاسر بازئی کو لے گئے ہیں، یہ بھی گزارا ہی ہے۔ ڈپٹی کمشنر شیرانی بلال شبیر کو ہٹا کے عظیم جان دمڑ کو لے گئے۔ ڈپٹی کمشنر دکی میران بلوچ جو ابھی تک مارچ میں وہ ہوا، اس کو لے گئے ادھر۔ فیاض علی کو لے گئے ہیں، یہ فیاض علی بھی کوئی اچھی، اس کے بھی کوئی مجھے اس کا وہ نہیں ہوا۔ ڈپٹی کمشنر سبی منصور احمد کی جگہ خدائے رحیم کو لے گئے ہیں، تو یہ بھی صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جو 19 والے آ رہے ہیں، یہ وہی اکا دکا جو آ رہے ہیں، یہ وہی اپنی اپروچ کے تھرو گئے ہیں۔ ابھی میں اس پہ آتا ہوں، طفیل ہو گیا، یہ دوسرے جس طرح میں نے پہلے کہا۔ ڈپٹی کمشنر کولو اجاز کو ہٹا کے نقیب اللہ کو لے گئے۔ ڈپٹی کمشنر ڈیرہ بگٹی اظہر شہزاد وہیں رہیں گے۔ اسی طرح ڈپٹی کمشنر زیارت حافظ قاسم کو ہٹا کے رمضان پلال کو لے گئے۔ ڈپٹی کمشنر ہرنائی محمد عارف زرکون کو ہٹا کے محمد جاوید ڈومکی کو لے گئے۔ ڈپٹی کمشنر نصیر آباد ایشا زہری کو ہٹا کے بطول اسدی کو لے گئے۔ ڈپٹی کمشنر جعفر آباد نجیب اللہ ترین کو ہٹا کے فلائٹ لیفٹیننٹ یاسر حسین مسخیل کا ڈی سی رہا ہے، بڑا ہی کوئی وہ بندہ، یہ ناکام ہے، اس کو جتنا جلدی ان کو ہٹائیں تو بہتر ہے۔ ڈپٹی کمشنر جھل مگسی محمد رمضان کو ہٹا کے محمد اجاز سرور کو لے گئے۔ ڈپٹی کمشنر کچھی محمد حسین تو بھائی تباہی ہے بھائی، یہ تو 1 روپے اس کے بارے میں کہا نہیں جاتا، یہ نہیں چھوڑتا۔ زاہد خان کو لے گئے۔ ڈپٹی کمشنر صحبت پور کیپٹن ریٹائر فیاض علی کو ہٹا کے میران بلوچ کو لے گئے۔ میران بلوچ جو ہے نا سب سے پہلے تو اس کا سائیکالوجیکل ٹریٹمنٹ ہونا چاہیے، مر کے تو اس نے 18 گریڈ لیا ہے اور اس کو آپ نے ابھی بھیج دیا ہے۔ ڈپٹی کمشنر استا محمد اجاز سرور کی جگہ کیپٹن ریٹائرڈ باز مری، یہ بھی اچھی تعیناتی ہے۔ ڈپٹی کمشنر کیچ میجر ریٹائرڈ اورنگزیب بادینی کی جگہ مسٹر حسین جان، کہ مسٹر حسین جان اتنا کرپٹ شخص ہے کہ اس نے اتنے مسئلے بنائے ہیں، جب یہ پہلے بھی اس سے پہلے یہ چاغی سے پہلے یہ یہاں کا تھا، اب دوبارہ کیش میں لے کے جا رہے ہیں، کیونکہ یہ اچھا کھلاتا پلاتا ہے۔ یہ حیات بلوچ والی کنٹروورسی جو ہوئی تھی، وہ بیچارہ شہید ہو گیا، پھر ایف سی کے لیے مسئلے بنے، پھر باقی مقامی آبادی جتنی تنگ ہوئی، پھر 2-3 میتیں اور تھیں، آپ نے دیکھا ہوگا وہ کوئٹہ ہے، وہ تمام اس شخص کی نالائکی کی وجہ سے، اور یہ شخص پیسوں کے پیچھے کسی حد تک جا سکتا ہے،
خدا را اس بندے کو جو ہے نا کوئی فیلڈ پوسٹنگ ہی نہ دے. ادھر سے آیا پھر اس کو چاغی لے گئے صادق سنجرانی کے بھائی. کیوں؟ کیونکہ اچھی چوائس دیتا ہے, فیلڈ کے قابل ہی نہیں ہے. اسی طرح ڈپٹی کمشنر گوادر عزت نذیر بلوچ, یہ شیخ بلوچ نے بھیجا تھا گوادر کے لیے کہ بھائی گوادر میں میرا پلاٹ نہیں ہے, عزت نذیر کو بھیجا. امید ہے اب شیخ بلوچ کو پلاٹ مل گئے ہوں گے. پھر میں نے کہا تھا کہ اورنگزیب بادینی وہاں گئے تو اورنگزیب بادینی بنا دیے گئے. ڈپٹی کمشنر پنجگور امجد حسین کو وہ کر کے مسٹر منصور احمد قاضی صاحب, یہ بڑے اچھے افسر ہیں, آبران سے ان کا تعلق ہے, پاس گروپ کے ہیں, پہلے ملتان اور لاہور میں ایسی رہ چکے ہیں, یہاں پہلی دفعہ ہے تو سبی میں ڈی سی بنے, تو ابھی تک ان کی شہرت اچھی ہے. پنجگور بھی بڑا ہارڈ اسٹیشن ہے, دیکھتے ہیں وہاں پہ یہ کیا وہ کرتے ہیں, لیکن ابھی تک ان کی ریپوٹیشن بہت اچھی ہے. ڈپٹی کمشنر نوشکی کیپٹن ریٹائرڈ راجہ اتھر عباس کو ہٹا کے الیاس کفزئی, یہ بھی بڑی اچھی چوائس ہے. ڈپٹی کمشنر چاغی مسٹر حسین جان, یہ چاغی جو میں نے آپ کو طفیل احمد بلوچ صاحب 19 میں گئے ہیں نا, یہ جو ایک دکا جو یہ 19 والے ہیں, یہ وہی ہیں چالو لوگ کہ بھائی ہم نے کمشنر یا دوسرا نہیں بننا, ہمیں آپ وہ بناؤ. ڈپٹی کمشنر خاران منظور موسیانی کو ہٹا کے کیپٹن ریٹائرڈ جمعداد خان مندوخیل, امید ہے وہ چمن کی طرح وہاں ایشو نہیں بنائیں گے. ڈپٹی کمشنر واشق سجاد اسلم کو ہٹا کے حافظ محمد قاسم, واشق میں بالآخر حافظ طاہر کا بھائی حافظ محمد قاسم جگہ بنا گیا. بالآخر وہ یونین وہ جو بنائی ہوئی ہے نا ایسوسیشنیں, یہ جو بنا کے پھر بلیک میلنگ کی جاتی ہے, تو اس طرح حافظ طاہر ماشاءاللہ خود بھی اچھی پوسٹنگ لے جاتا ہے, بھائی کو بھی اچھی چین والی پوسٹنگ مل گئی ہے. حافظ محمد قاسم صاحب کو بھی چین مل گئی ہے, امید ہے اچھی کمائی کریں گے. تو یہ لوگ تھے, ان میں سے اکثر آپ لوگ جانتے ہوں گے ڈی سی رہ چکے ہیں. یہ طفیل ڈی جی لیویز رہ چکا ہے, ڈی سی رہ چکا ہے, بڑی کنٹروورسیاں اس کے ساتھ, دوبارہ چاغی کا بنا دیا گیا. یہ جو 90s میں اکا دکا کے علاوہ اب ہونا یہ چاہیے تھا. آپ سینئر 19 لگا رہے تھے نا, سارے ڈی سی آپ 19 لگاتے, سینئر لوگ لگاتے. ابھی کئی ایسے ہیں جو شاید ان بیچاروں نے پہلی دفعہ وہ یہ کر رہے ہیں. اب یہ جمعداد ہے, یہ پہلی دفعہ الیکشن جو ہے نا کنڈکٹ کروا رہے ہیں جنرل والے, لیکن بنا دیا ہے بھائی لوگوں نے, کیا کہے. تو خدا را ایسے لوگ لگائیں جن کا وہاں پہ پہلے سے کچھ ایکسپیرینس ہو, کوئی ان کی نروز مضبوط ہوں, کچھ مزاحمت کر سکیں. بلوچستان میں تو ہر ایرا غیرہ تھڑے والا بھی بدماشی پہ اتر آتا ہے, تو ایسے بلنٹ لوگ لے جائیں جو ان سے مقابلہ کریں. تو خدا را یہ حسین جان جیسے کرپٹ لوگ, یہ اس کو ہائی کورٹ نے چیف جسٹس اتنا وہ تھا کہ اس کو بالکل اس کو اے سی کو ان کو وہ کر دیا. پھر سپریم کورٹ سے جا کے, کاش سپریم کورٹ والوں کو بھی اس کے کارناموں کا پتہ ہوتا تو یہ اس جو ہے نا اس شخص کو دوبارہ وہ نہ ہوتا. یہ فیلڈ کے قابل ہی نہیں ہے, اس کو تو سزا کر کے جیل میں بھیج دینا چاہیے تھا. یہ اتنا کرپٹ بندہ ہے, ہر وقت اس کو چین والا اسٹیشن چاہیے ہوتا ہے, لیکن کیا کریں, بے بسی ہے. تو مسٹر شکیل قادر خان صاحب, آپ اپنے پہلے جو آپ کا امتحان تھا, جو آپ نے نگران سیٹ اپ میں یہ ڈی سی لگانے تھے, یہ کمشنر لگانے تھے, اس میں آپ ناکام ہو چکے ہیں. الیکشن کمشنر صاحب, اگر آپ ہمیں سن رہے ہیں, اور غالباً ہماری وہ آپ تک پہنچ جائے گی, تو اس چیز کو اپروو نہ کریں. اس میں موسٹلی کنٹروورشل نام ہیں, کچھ نام اچھے ہیں, ان کی بیس پہ باقیوں کو کلین چٹ دی جا رہی ہے. یہ بالکل ناانصافی ہے. یہ الیکشن, یہ صاف کرپشن تو کر سکتے ہیں اور کروا سکتے ہیں, صاف الیکشن کرانا ان کی فطرت میں نہیں ہے. تو خدا را مہربانی کریں اور اچھے لوگوں کو لگائیں. ایسا نہیں ہے, یہاں پہ حبیب الرحمان جاموٹ جیسے فیلڈ کے آئیڈیل افسر موجود ہیں. یہاں پہ اور بہت اچھے جو بھی آپ دیکھو گے, پاس گروپ والا یا بی سی ایس والا جو بیچارہ سیکریٹریٹ میں عرصہ دراز سے ہے, تو اس کا مطلب ہے وہ ایماندار ہے, وہ ان ایم پی ایز کا ٹاؤٹ نہیں بنا, اس وجہ سے وہ سیکریٹریٹ میں بیٹھا ہوا ہے. یہ جو سارے فیلڈ پہ پوسٹنگ, ان کی اکثریت تھی وہی ہے کہ یہ ایم پی اے کے ٹاؤٹ بن کے جاتے ہیں. تو ان لوگوں پر نظر ثانی کریں جو مالی اس میں کرپٹ نہیں تھے, جنہوں نے ان کے ٹاؤٹ نہیں بنے, جنہوں نے میرٹ پر کام کرنے کی کوشش کی, تو ان لوگوں کو لگائیں گے تو شفاف الیکشن کے لیے کوئی راہ ہموار ہوگی. اگر یہ جو کمشنر آ رہا ہو کہ مجھے میری ہی ٹیم دو, اس کی چوائس پر ماشاءاللہ ایس این جی ڈی لگا ہوا ہے, تو سب سے پہلے شکیل قادر خان صاحب سیکٹری ایس این جی ڈی, اے سی ایس ہوم, اے سی ایس پی این ڈی,
یہ جو حافظ باسط صاحب ہیں، حافظ باسط صاحب بلوچستان کی بیوروکریسی کے فیض امید ہیں، لے ڈوبیں گے اس بیوروکریسی میں، یہ جو ہے نا یہ بچ جاتے ہیں انشاءاللہ۔ ابھی جو سکینڈل آنے والا ہے اس میں انشاءاللہ ان کو بچنے کا جو ہے نا کوئی راستہ نہیں ملے گا۔ اور دوسرا، ایک سرٹیفائیڈ کرپٹ ابھی اے سی ایس ہوم اور سیکٹری SNGD بننے کی کوشش کر رہا ہے، تو خدارہ بہت لوٹا ہے اس نے CM ہاؤس میں، اس کو ایسی پوسٹنگیں دے کے مزید تباہ نہ کرو ان اداروں کو۔ تو ہم امید کریں گے کہ اس لسٹ کو اپروو نہیں کیا جائے گا، دوبارہ شکیل قادر خان صاحب اچھے ٹیم بنا کے، جس میں سیکٹری SNGD کوئی قابل شہرت یافتہ ہوگا، ACS ہوم کوئی اچھا والا ہوگا، PND فائنانس یا جو بھی ان کی 5-6 کی کور ٹیم ہوگی، ان کو لائیں گے، ان سے مشاورت کریں گے، ہر انٹیلیجنس سے مشاورت کر کے اچھے لوگوں کو، اور سینئر اگر انہوں نے لگانا ہے نا تو کوشش کریں 19 کا DC لگائیں، تو یہ بڑا بہترین ہوگا۔ اگر 19 کا DC لگائیں گے، وہ کافی ایکسپیرینس بھی ہے، اس کے پاس پہلے بھی الیکشن اس نے غالباً کنڈکٹ کروائے ہوں گے، تو 19 کا۔ یہ تو کئی سارے ایسے ہیں جو ابھی تعینات ہوئے ہیں، تو خدارہ ان جونیئر میں وہ کر کے مزید مسئلے نہ بنائیں، قتل و غارت نہ کروائیں، تو اچھے لوگ لائیں گے تو کچھ اچھا ہوگا۔ تو شکیل قادر خان صاحب کی ایک اچھی شہرت تو ہے، لیٹس سی کیا ہوتا ہے۔ اور الیکشن کمشنر سے بھی یہی گزارش ہے کہ خدارہ ان چیزوں کو اپروو نہ کریں، اگر اپروو کیا دوبارہ ان کو لیٹر لکھیں کہ بھائی ری وزٹ کریں اور ہمیں نئی لسٹ دیں۔ ان کے ساتھ شفاف الیکشن صرف ایک سراب ہے، ایک جھوٹ ہے اور ایک دھوکہ تو ہو سکتا ہے۔ شفاف الیکشن ان کے کروانا ان کے بس کی بات نہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔